لاہور کے دل میں موجود ایک ایسا قلعہ جہاں دن کو ہزاروں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں، لیکن رات کو یہ جگہ بھوتوں کا گھر بن جاتی ہے۔ شاہی قلعہ 1566 میں اکبر بادشاہ نے یہ قلعہ اس لیے بنایا تاکہ وہ لاہور کی دشمنوں سے حفاظت کر سکے۔ اس دور میں یہ قلعہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس قلعے میں ایک بہت ہی دردناک جگہ تھی، جو ہے قیدیوں کا سیل، جہاں پر قیدیوں کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، اور اس تشدد کی وجہ سے بہت سے قیدی ہلاک ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں ان قیدیوں کی روحیں آج بھی اس قلعے میں بھٹکتی ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر لاہور کا ایک لڑکا زین، جو کہ ایک رائٹر تھا، اس قلعے کی سچائی جاننے اور اس کے اوپر ایک کہانی لکھنے کے لیے وہ اس قلعے کے اندر چلا جاتا ہے۔ زین کے ساتھ اس کا دوست احمد بھی تھا۔ شام ہوتی جا رہی تھی اور قلعہ دھیرے دھیرے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ زین اور احمد قلعے کے اندر چلے جاتے ہیں، تبھی ایک پرچھائی ان دونوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ زین اور احمد یہ باتیں اگنور کر دیتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ چیزیں ان باتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو لوگوں نے بے وجہ پھیلا رکھی ہیں۔ ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے وہ اپنی کہانی کے لیے اس قلعے کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد احمد کو اس قلعے کی دیوار میں ایک کٹا ہوا سر دکھا۔ احمد نے جیسے ہی سر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئی۔ زین نے جیسے ہی یہ سب دیکھا وہ فوراً احمد کی طرف بھاگنے لگا۔ احمد کا جسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے زین کو بتایا کہ اس دیوار میں ایک کٹا ہوا سر لٹک رہا ہے۔ زین نے جیسے ہی اس دیوار کی طرف دیکھا پر وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ تبھی احمد ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور زین کو کچھ ایسا بتاتا ہے جس سے زین کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ رات کو یہ قلعہ زندہ ہو جاتا ہے، جس رات کو گھوڑوں کی آواز آنا اور جو قیدی یہاں پر مر گئے تھے ان کو گھسیٹنے کی آواز آنا اور بہت سے قیدیوں کی چلانے کی بھی آواز آتی ہے۔ احمد کا یہ کہنا تھا، تبھی قلعے کا ماحول ہی بدل گیا۔ ان کو بہت سے گھوڑوں کی قدموں کی آواز آنے لگی، جس سے کافی گھوڑوں کا لشکر ان کی طرف آنے لگا ہے اور بہت سے قیدیوں کی چلانے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان قیدیوں کو جیسے کوئی کوڑے سے مار رہا ہو۔ وہ چیخیں اتنی ڈراؤنی تھی کہ احمد اور زین ان چیخوں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اس قلعے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جس بھی ڈائریکشن میں جاتے تھے وہ گھوم کر اسی جگہ پہنچ جاتے تھے۔ احمد اور زین اب پریشان ہونے لگے اور وہ گھوڑوں کی آوازیں اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ آوازیں اور ان کے قریب آتی گئی جیسے کسی نے ان کے پیچھے گھوڑے لگا دیے ہوں۔ بھاگتے بھاگتے وہ پھر اسی جگہ پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک سر دیوار سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہاں کے ایک مرے ہوئے قیدی کا سر تھا۔ ان دونوں نے ڈر کی وجہ سے اپنا منہ پیچھے کر لیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ ان کا ایک وہم ہے، لیکن انہوں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا اب وہ ایک سر بہت سے سروں میں بدل گئے تھے اور درد سے چلا رہے تھے۔ احمد اور زین کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سر ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ تیزی سے اس دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سر دیواروں پر رگڑنا شروع کر دیا، جیسے وہ خود کو انہی دفنائے ہوئے سروں کا حصہ بنا رہے ہوں۔ اچانک ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ان کا سر بیچ سے کاٹ رہا ہے۔ وہ درد کی وجہ سے چلائے جا رہے تھے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا جو ان کی آواز سن سکے۔ اگلے دن شاہی قلعے کے ایک گارڈ نے ان کو دیکھا۔ ان کے جسم پر بہت سے زخم تھے، جیسے کسی نے ان کے اوپر تشدد کیا ہو۔ اس گارڈ نے جلدی سے ان دونوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ احمد اور زین نے اپنے ساتھ ہوا قصہ سب کو سنایا۔ وہ سب لوگ ان دونوں کا قصہ سن کر حیران ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے زین اور احمد نے کبھی بھی شاہی قلعے کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاہی قلعہ آج بھی لاہور میں موجود ہے، لیکن آپ کبھی شاہی قلعے میں جائیں تو ان قیدیوں کے سروں سے اپنی حفاظت ضرور کرنا۔